السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بلڈی ویمپائر پارٹ 2۔ شہرام کلاس میں داخل ہوا تو پوری کلاس پر ایک تفصیلی نگاہ ڈال کر اس نے ملیسا کو ڈھونڈنا چاہا، مگر جب اسے ملیسا کہیں نہیں ملی تو اسے لگا کہ وہ پھر لیٹ ہو گئی ہوگی۔ اس نے اپنا لیکچر دینا شروع کیا، مگر اس کی منتظر نگاہیں بار بار دروازے کی جانب جا رہی تھی۔ اس نے سارے لیکچر دینے کے دوران ملیسا کا ہی انتظار کیا تھا، مگر جب وہ آخر تک نہ آئی تو اس نے جھنجھلا کر لیکچر دینے کے بعد ملیسا سے ملنے کا سوچا۔ اس نے پہلے ایک دفعہ ملیسا کے کمرے میں جانے کا سوچا، مگر جب وہ اس کے کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچا تو کھڑکی بند دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا۔ شہرام نے پھر دروازے سے اس سے ملنے جانے کا سوچا۔ ملیسا کچھ کھانے کے لیے کچن میں آئی تھی۔ وہ ایک چھوٹا اوپن کچن تھا جو ٹی وی لاؤنج کی طرف کھلا ہوا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے پیروں کو گھسیٹا تھا اور یہاں تک پہنچی تھی۔ اس نے فریج میں سے خود کے لیے بریڈ اور جیم نکالا، چونکہ وہ فی الحال کھڑی ہو کر کچھ بنا نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنا دل مار کر سوکھی بریڈ جیم ہی کھانے کا سوچا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی ٹی وی لاؤنج میں موجود صوفے تک لائی اور منہ بناتے ہوئے بریڈ پر جیم لگا کر کھانے لگی۔ اس نے کھانے کے بعد پلیٹ اپنے سامنے موجود چھوٹے سے میز پر رکھ کر ایک نظر اپنے پیروں کو دیکھا، جہاں پر بینڈیج میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ اپنے خون کو مسلسل دیکھ کر اسے اچانک اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا کہ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سر جھٹک کر ایک گہری سانس لے کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے پاس جا کر کھولنا اسے پہاڑ سر کرنے کے برابر لگ رہا تھا۔ اسے اپنے گھر آنے والے شخص پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ مسلسل بجتے دروازے کی وجہ سے مجبوراً اٹھی اور آہستہ آہستہ دروازے کی جانب جانے لگی۔ دروازے کے پاس جا کر اس کے ایک پرسکون سانس لیا اور دروازہ کھولا تو شہرام کھڑے دیکھ کر اس نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سوری سر، مجھے لگتا ہے کہ آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں، ملیسا نے حیرانی سے اسے جواب دیا۔ نہیں، میں بالکل صحیح جگہ پر آیا ہوں، مجھے تم سے ملنا ہے۔ وہ ملیسا کو سائڈ پر ہٹاتا ہوا زبردستی اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ آپ اندر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کی پشت کو خوخار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ شہرام اس کے سوال کو نظر انداز کرنے اندر داخل ہوا تو اس کی ناک کے نتنوں سے خون کی مہک ٹکرائی۔ اس کی نظر زمین پر خون کے نشانات پر گئی۔ وہ تازہ خون تھا۔ اسے اپنی مٹھیوں کو بھینچ کر خود کو قابو کیا اور اپنا رخ ملیسا کی جانب کیا، جو منہ بناتی ہوئی دروازہ بند کر کے لڑکھڑا کر چلتی آ رہی تھی۔ شہرام کی نظر اس کے پیروں پر گئی، جس پر پٹی کی گئی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں اور زور سے بھینچ کر خود کو ملیسا پر حملہ کرنے، اس کا سارا خون پینے سے روکا۔ شہرام ملیسا کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات دیکھ کر خود کو قابو کر کے اور ملیسا کے پاس جا کر جھک کر اس نے اپنی باہوں میں اسے اٹھا لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ مجھے نیچے اتاریں۔ ملیسا اس اچانک افتاد پر بوکھلاتی ہوئی بولی۔ ملیسا بیبی، تمہیں تکلیف نہ ہو اس لیے اٹھایا ہے، شہرام نے مسکرا کر جھک کر اس کے کان کے قریب کہا اور اس کی کنپٹی پر آہستہ سے اپنا سرد لمس چھوڑا۔ ملیسا نے آنکھیں پھیلا کر شہرام کی طرف دیکھا۔ یہ آواز اور لمس نے اسے کلب میں دوبارہ اس کے ساتھ ہونے والے واقعات یاد دلا دی تھی۔ سر نہیں، مجھے میرے نام سے پکارو، شہرام نے اسے صوفے پر بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ پلیز مجھ سے تھوڑی دور ہو کر بیٹھیے۔ ملیسا نے اس سے دور ہونے کی ناکام سی کوشش کی۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے کیا کہا؟ مجھے میرے نام سے پکارو، شہرام اس کی بات نظر انداز کر کے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ شہرام پلیز مجھ سے دور ہو کر بیٹھے، اس نے ہمت کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا اور اپنی جانب جھکتے ہوئے شہرام کے سینے پر فوری ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ شہرام نے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر اسی ہاتھ سے ملیسا کو اپنی جانب کھینچا۔ ملیسا بیبی، مجھے دوبارہ خود سے دور جانے کا مت کہنا، کیونکہ اب میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والا۔ ملیسا کا چہرہ شہرام کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ بات کرتے ہوئے شہرام کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو اچانک اسے سب کچھ دھندلانے لگا۔ اس کی آنکھوں نے اچانک رنگ بدلا تھا، اس کے دانت نکلنے لگ پڑے تھے اور اس نے جھٹکے سے شہرام کو اپنے جانب کھینچ کر اس کی گردن میں اپنے دانت گاڑ کر خون پینا شروع کر دیا تھا۔ شہرام نے جب اس کی آنکھوں کا رنگ بدلتے اور اس کے دانت نکلتے دیکھے تو اسے شدید حیرت ہوئی، مگر اس سے بھی زیادہ حیرت اسے ملیسا کے خود کا خون پینے پر ہوئی۔ وہ رائل بلڈ تھا، اس کا خون نایاب تھا، کسی نے آج تک رائل بلڈ کا خون نہیں پیا تھا۔ شہرام نے جب اسے اپنا خون پیتے دیکھا تو گہرا سانس لے کر اسے خود کو
اسے کھینچ کر خود میں بھیجا۔ وہ جانتا تھا کہ تھوڑی دیر خون پینے کے بعد اس کے سارے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد بھی جب ملیسا شہرام سے دور نہ ہٹی تو شہرام نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور اس کا چہرہ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ملیسا نے اپنے دانت زور سے شہرام کے نچلے لب میں گاڑ دیے تھے۔ شہرام نے خود کو بمشکل ملیسا سے دور کیا جو ہر جگہ سے اس کا خون پینا چاہ رہی تھی۔ اس نے ملیسا کا گلا پکڑ کر زور سے دبایا تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ملیسا کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ شہرام نے اس کی مزاحمتوں کے کم ہونے پر جلدی سے اس کے گلے کی مخصوص نس دبا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ ملیسا بے ہوش ہو کر صوفے پر گری تو شہرام نے اس کو صحیح سے صوفے پر لٹا کر اس کے ہونٹوں کو ہلکا سا چھوا اور پھر اپنا رومال نکال کر اس سے ملیسا کے ہونٹوں پر لگا خون صاف کیا۔ اس نے آخری بار ملیسا کے چہرے پر جھک کر اس کا ماتھا چوما تھا اور فوراً ملیسا کے گھر میں وچ کی موجودگی محسوس کر کے اس سے دور ہو گیا تھا۔ رائل بلڈ ہونے کی وجہ سے اس میں باقی ویمپائرز کی نسبت زیادہ خصوصیات تھیں، جن میں سے ایک خصوصیت وہ کسی کی بھی موجودگی اپنے گرد میں آسانی سے محسوس کر لیتا تھا۔ اسے وچ کی ملیسا کے گھر میں موجودگی پر جہاں حیرانی ہوئی تھی وہاں ہی اسے یہ سوچ کر سکون ملا کہ ملیسا پہلے ہی اس کا خون پی چکی تھی۔ اس نے سائڈ پر پڑی چادر اٹھا کر ملیسا پر اچھی طرح اڑائی اور الٹے قدموں ملیسا سے دور ہو کر جانے لگا کہ کچھ سوچتے ہوئے رکا اور دوبارہ صوفے کے پاس آیا جہاں سامنے چھوٹے سے میز پر پین پڑا تھا۔ اس نے پین اٹھا کر اخبار کے ایک ٹرے پر کچھ لکھا اور اسے وہاں رکھ کر چلا گیا۔ وچ نے شہرام کو ملیسا کے پاس دیکھا تو وہ خاموشی سے ایک کونے میں اپنے جادو کی مدد سے خود کو چھپائے ہوئے کھڑی تھی کہ شہرام جو دیکھنے لگا کہ شہرام کے جاتے ہی اس نے ایک نظر قریب جا کر ملیسا کو دیکھا جو پرسکون سی سو رہی تھی۔ وچ اسے دیکھ کر وہاں سے چلی گئی تھی یہ جانے بغیر کہ وہ اپنی ایک ضروری چیز وہاں ہی بھول گئی تھی۔ ڈیرک تمہیں پتا ہے وہ لڑکی ویمپائر ہے؟ شہرام نے پرجوشی سے آفس آ کر ڈیرک سے کہا۔ کون سی لڑکی؟ وہ جسے تم پسند کرتے ہو؟ ڈیرک نے سوالیہ پوچھا۔ ہاں وہی لڑکی، لیکن وہ مختلف ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے ابھی وہ جانتی ہی نہیں ہے کہ وہ ویمپائر ہے، اور میں نے اس کے گھر میں وچ کی موجودگی بھی محسوس کی تھی۔ شہرام نے تفصیل سے بتایا۔ کون سی وچ؟ ساری وچ ختم نہیں ہو گئی تھی؟ ڈیرک نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، سب ختم نہیں ہوئی تھی، کچھ ہمارے مخالف ویمپائرز کے پاس چلی گئی تھی۔ شہرام نے اسے بتایا کچھ سال پہلے ہی کنگ ایڈورڈ کے حکم پر بہت سی چڑیلوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا، لیکن کچھ وچ بچ کر نکل گئی تھی اور اب وہ ان کی دشمن تھی۔ تو اس سے تمہاری لڑکی کا کیا تعلق؟ یہی تو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ملیسا کا کیا تعلق ہے جو وہ وچ وہاں موجود تھی۔ شہرام نے ڈیرک کا سوال سن کر کہا۔ تمہیں پتہ کروانا ہوگا کہ وچ اور ملیسا کا آپس میں کیا تعلق ہے، مگر اس سے پہلے ڈیرک میں چاہتا ہوں کہ تم یہ انگوٹھی لے کر محل جاؤ اور وہاں سے چیک کرو کہ مجھے اس کے بارے میں ساری معلومات دو۔ شہرام نے مزید کہا۔ یہ انگوٹھی تمہیں کہاں سے ملی اور یہ کس کی ہے؟ ڈیرک نے انگوٹھی پکڑتے ہوئے بولا۔ یہ اس وچ کی ہے، میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ ملیسا کے پاس گیا تھا، تب مجھے وہاں فرش پر پڑی ملی، اور رات تک تم محل کے لیے نکل جانا کیونکہ مجھے جلد سے جلد ساری معلومات چاہیے۔ شہرام نے اسے بتایا۔ وہ تھوڑی دور جا کر واپس 1 گھنٹے بعد ملیسا کے گھر گیا تھا اور اسے یہ انگوٹھی وہاں پڑی ہوئی ملی تھی۔ اوکے باس، میں رات کو ہی چلا جاؤں گا، ڈیرک نے شہرام کو جواب دیا، جس نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ شہرام کو خود سے زیادہ بھروسہ ڈیرک پر تھا، تبھی اس نے یہ کام ڈیرک کو دیا تھا۔ ملیسا کی آنکھیں کھلی تو خود کو صوفے پر لیٹے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھی۔ اس کے ذہن میں اچانک آیا اس کے گھر تو شہرام آیا تھا، اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اسے کہیں بھی شہرام نہ دکھا۔ اس نے میز پر پڑے اپنے موبائل کو اٹھا کر ٹائم دیکھا تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ کھڑی ہو کر اپنے کمرے میں جانے لگی تاکہ فریش ہو سکے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، جب اس کی نگاہ اپنے پیروں پر پڑی تو بے ساختہ اسے یاد آیا کہ اس کے پیر تو زخمی تھے مگر اسے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے اپنے پیروں سے پٹی اتار کر اپنے پیر دیکھے تو اسے وہاں کوئی زخم موجود نہیں ملا۔ اسے اپنے زخم کے ٹھیک ہونے پر زیادہ حیرت نہ ہوئی تھی، کیونکہ پہلے بھی جب اسے چوٹ لگتی تھی تو 2-3 دن کے اندر ہی ٹھیک ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی اور اپنے کپڑے بدل کر کچن میں آئی اور اپنے لیے کافی بنائی۔ بھوک تو اسے لگی نہیں تھی،
اسی وجہ سے اس نے صرف کافی پینے کا سوچا۔ کافی پی کر اس نے اپنا کوٹ پہنا اور اپنا موبائل جیب میں ڈال کر اپنے گھر سے نکل گئی۔ باہر ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ وہ جنگل کی طرف جانے لگ پڑی۔ وہاں سے کچھ دور ایک جھیل تھی جو فی الحال تو جمی ہوئی تھی، مگر وہ اس وقت بے حد خوبصورت لگتی تھی۔ اس کے قریب درختوں میں بے تحاشا جگنو تھے جو چمکتے ہوئے منظر کو مزید حسین بنا دیتے تھے۔ ملیسا نے جھیل کے قریب ایک سائڈ پر بنے درخت کے نیچے کھڑی ہو کر برف باری دیکھ رہی تھی اور ساتھ جھیل کو مسلسل تک رہی تھی۔ ملیسا بیبی، آہ! شہرام نے اچانک پیچھے سے آ کر ملیسا سے کہا، جس نے ڈر کر چیخ ماری۔ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ صبح تو تم آپ کر رہی تھی اور اب تم کر رہی ہو۔ شہرام نے ملیسا کی بات کو سرے سے نظر انداز کر کے پوچھا۔ تم عزت کے لائق ہی نہیں ہو اور ابھی میں تمہاری اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، اس لیے میرا جو دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ ملیسا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جو بے شرموں کی طرح ہنسنے لگ پڑا۔ ملیسا بیبی، مجھے وہ لوگ بے حد پسند ہیں جو مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور ان میں پہلے اور آخری نمبر پر صرف اور صرف تم ہو۔ شہرام نے ملیسا کے سامنے آتے ہوئے اس کے ارد گرد اپنے دونوں بازو رکھتے ہوئے اسے خود کے اور درخت کے درمیان قید کر دیا۔ کوئی بھی تم سے نہیں ڈرتا، اب ہٹو سامنے سے، مجھے سکون سے منظر دیکھنے دو۔ ملیسا اسے سائڈ پر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بیبی تمہارا یہ منہ صرف میرا خون جلانے کے لیے ہی کیوں کھلتا ہے، اور خاص طور پر میرا خون پینے کے لیے؟ شہرام نے اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارا خون کب پیا؟ ملیسا نے حیرانی سے پوچھا۔ بیبی، ابھی دوپہر میں تو تم میرے جسم کا آدھا خون پی کر سوئی ہو اور تمہیں یاد ہی نہیں؟ وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، ملیسا نے خوف سے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ یہ دیکھو، تم نے ہی پیا ہے میرا خون، یہ نشان تمہارے ہی دانتوں کے ہے۔ شہرام نے اپنی جیکٹ کھول کر اپنی گردن سے شرٹ نیچے کر کے اسے دانتوں کے نشان دکھائے۔ تم جھوٹ بھی تو بول سکتے ہو۔ ملیسا نے اس کی گردن پر بنے دانت کے نشانوں پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، لیکن یہ تمہارے ہی دانت ہے، یقین نہیں تو اپنے دانت دوبارہ یہاں پر رکھ کر دیکھ لو۔ شہرام نے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، تو ملیسا نے ٹرانس کی کیفیت میں جھک کر اپنے دانت دوبارہ اس جگہ رکھے۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا، دوپہر میں شہرام کا خون پینا۔ آہ! ملیسا نے اپنا سر تھاما جس میں درد ہونے لگ پڑا تھا۔ زیادہ سوچو مت اور میرے ساتھ چلو، ہمیں کہیں جانا ہے۔ شہرام نے اسے سر تھامتے ہوئے دیکھ کر کہا، مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہو رہا ہے شہرام، میری مدد کرو۔ وہ بے بسی سے بولی۔ شہرام نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور پوری تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ملیسا نے اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے شہرام کو خود کو گاڑی میں بٹھاتے دیکھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کے آگے مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔ ڈیرک، شہرام نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا اور وہ خود کیوں نہیں آ رہا ہم سے ملنے؟ ڈیرک اس وقت محل میں کنگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو اسے مسلسل شہرام کی مصروفیات کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ کنگ، میں اپنے کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں، اور جہاں تک شہرام کی مصروفیات ہے تو آج کل وہ ایک پروجیکٹ میں مصروف ہے، اسی وجہ سے آپ سے ملنے نہیں آ پا رہا ہے۔ ڈیرک نے سفید جھوٹ بولا۔ مجھ سے جھوٹ بول کر تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو ڈیرک، کنگ نے سرد آواز میں ڈیرک سے کہا۔ کنگ، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ ڈیرک نے مسکین سی صورت بنا کر کنگ سے کہا۔ پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ کس کام کے لیے تم یہاں آئے ہو؟ کنگ نے اسے سپاٹ آواز میں پوچھا۔ شہرام کو ایک وچ کی انگوٹھی ملی ہے، وہ مسلسل اس کے ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھ رہی ہے، اور میں وہی انگوٹھی ملیکا کو دکھانے آیا ہوں۔ ڈیرک نے آدھا جھوٹ اور آدھا سچ بولا۔ مجھے انگوٹھی دکھاؤ، میں بھی دیکھوں کہ کون سی وچ ہے وہ، اور تم لوگ اسے مار نہیں سکتے تھے۔ کنگ وچ کا نام سن کر غصے سے بولا۔ کچھ سالوں پہلے ہی وچ کے ایک بڑے گروپ نے ان پر حملہ کیا تھا تاکہ محل پر قبضہ کر سکے، مگر کنگ نے ان کا حملہ ناکام بناتے ہوئے ان سب کو مار دیا تھا، مگر پھر بھی کچھ بھاگ گئی تھی۔ ڈیرک نے انگوٹھی اپنے جیب سے نکال کر کنگ کو دی۔ کنگ نے وہ انگوٹھی پکڑ کر دیکھی، وہ کالے رنگ کی انگوٹھی تھی جس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا نیلے رنگ کا موتی جڑا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی بلیک وچ کی ہے، وہی جس کی بیٹی شہرام کو پسند کرتی تھی اور تم دونوں کی بچپن کی دوست تھی۔ کنگ نے انگوٹھی دیکھنے کے بعد ڈیرک کو بتایا، جس کے سامنے ان کی دوست کی یادیں آ رہی تھی۔ اسے سب گولڈن وچ کے نام سے جانتے تھے۔ وہ معصوم تھی اور اس حملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔
مگر کنگ نے اسے بھی سب کے ساتھ مروا دیا تھا۔ شہرام جو بچپن سے ہی ان کی زیادہ توجہ اور پیار نہ حاصل کر سکا، اپنی دوست کے مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو گیا۔ جو بھی چیز شہرام کو پسند آتی تھی یا وہ کسی چیز کو چاہتا تھا، وہ کسی نہ کسی طرح کنگ کے ہاتھوں ہی اس سے چھن جاتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے دل میں ان کے لیے ناپسندیدگی بڑھتی گئی اور آخر میں نفرت سما گئی۔ وہ یقیناً شہرام پر حملہ کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ میرا حکم ہے کہ اس وچ کو جہاں بھی دیکھا جائے اسے مار دیا جائے، شاہی فتویٰ جاری کیا جائے۔ کنگ نے اپنے ساتھ کھڑے اپنے خاص آدمی سے کہا، آپ پھر شہرام کو خود سے دور کر رہے ہیں۔ یہ اس کا معاملہ ہے، اسے حل کرنے دیں۔ ڈیرک نے سنجیدگی سے کنگ سے کہا، یہ اس کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا معاملہ ہے اور اب تم جا سکتے ہو۔ کنگ نے سپاٹ لہجے میں ڈیرک سے کہا، جو ایک آخری نظر کنگ پر ڈال کر چلا گیا۔ اب اسے یہ ٹینشن تھی کہ وہ شہرام کو کیا بتائے گا کہ انگوٹھی کہاں گئی ہے اور اس نے کیوں کنگ کو انگوٹھی دی۔ وچ مائک کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جب مائک نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری بیٹی واقعی شہرام کی دیوانی تھی؟ وچ نے اس کی بات سن کر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ ان کی بیٹی کی کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود کنگ نے اسے مار دیا تھا۔ کتنی محبت کرتی تھی وہ اپنی بیٹی سے، اسی وجہ سے وہ شہرام کو مار کر کنگ کو بھی وہی تکلیف پہنچانا چاہتی تھی جو کنگ نے اسے پہنچائی تھی۔ جھوٹ ہے یہ سب، میری بیٹی بس اس کی دوست تھی، مگر وہ بھگوڑا شہرام میری بیٹی کو نہیں بچا پایا۔ اگر چاہتا تو آج میری بیٹی زندہ ہوتی۔ وچ نے نفرت سے شہرام کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا، اچھا اس وجہ سے تم ہم سے آ کر ملی تھی؟ مائک نے وچ سے پوچھا، جس نے ہنکار بھرتے ہوئے اس سے پوچھا، اور تم کیوں اسے مار رہے ہو؟ تم نے بتایا نہیں، اور وہ بھی اپنی بیٹی کو استعمال کر کے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو اپنی بیٹی کو سنبھال کر اپنے پاس رکھتی۔ تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، اور اب تم یہاں سے فوراً جاؤ اور میرے لیے ایک نیا شکار لاؤ۔ مائک نے وچ سے کہا، جو اس کی بات سن کر سیکنڈوں میں غائب ہو گئی تھی۔ وچ کو مائک بھی بالکل نہیں پسند تھا، جو ہر وقت اس سے اپنی نوکرانی سمجھ کر کام کرواتا تھا۔ اگر اس نے اپنی بیٹی کا بدلہ نہ لینا ہوتا تو وہ سب سے پہلے مائک کو ہی مار ڈالتی۔ شہرام نے ملیسا کو اپنے گھر لا کر بیڈ پر لٹایا۔ شہرام اسے صحیح سے لٹا کر پیچھے ہٹنے لگا کہ اس کی نظر ملیسا کی گردن کے کندھے سے شرٹ کھسکنے پر وہاں بنے نشان پر گئی۔ اس نے وہ نشان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شہرام نے جلدی سے اپنے موبائل سے اس نشان کی تصویر لی اور جھک کر سوئی ہوئی ملیسا کے سر کو چوما۔ شہرام نے اپنے دراز سے چاقو نکال کر اپنے ہاتھ پر کٹ لگا کر اس سے ٹپ ٹپ کرتا خون ملیسا کے ہونٹوں کو تھوڑا سا کھول کر اس میں ڈالنا شروع کیا تاکہ اسے ہوش میں لا سکے۔ ملیسا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو خود پر جھکے شہرام کو دیکھ کر اور اپنے منہ میں کچھ گیلا محسوس کر کے پہلے تو اس کا دماغ کچھ سمجھ نہ سکا، پھر اچانک اس کی نگاہ شہرام کے ہاتھ پر گئی جس سے خون نکل کر اس کے منہ میں جا رہا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنا کھلا ہوا منہ بند کیا تو ساتھ ہی شہرام نے اپنا ہاتھ اس سے ہٹا لیا۔ یہ تم نے مجھے اپنا خون کیوں پلایا؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی تو شہرام اس کے سوال کو نظر انداز کر کے سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس میں سے سامان نکال کر اپنے ہاتھ کی بینڈیج کرنے لگ پڑا تھا۔ ڈیرک رات گئے ہی محل سے نکل گیا تھا تاکہ شہرام کے پاس جلد از جلد پہنچ کر کنگ کا حکم اسے بتا سکے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ شہرام کو جتنی جلدی بتا دیا جائے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ وہ تیزی سے جنگل میں سے گزر رہا تھا جب ایک طرف سے تیز روشنی کے ساتھ کوئی اس کے قریب آیا۔ ڈیرک نے اپنی جگہ پر رک کر آنے والے کو دیکھا تو سامنے ایک وچ کو کھڑا پایا جو خون آشام ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہیلو ڈیرک مائی لو، اس نے ڈیرک کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کر اپنی تیز آواز میں کہا۔ وہ ڈیرک کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کا ایک نیا شکار ہو۔ ہائے وچی وچ، اپنے گندے بدبودار چہرے کے ساتھ یہاں سے دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارا چہرہ بگاڑ دوں۔ ڈیرک نے طنزیہ مسکرا کر کہا، لو یہ اچھی بات نہیں کہ میں اپنے پیارے شکار کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ وہ بھی مسکرا کر بولتی اچانک اپنی چھڑی نکال کر ڈیرک پر حملہ کرنے لگی کہ ڈیرک اس کا ارادہ جان کر فوراً ایک طرف ہو گیا۔ وچ کی چھڑی سے بجلی کی طرح روشنی نکلی۔ اس نے درخت کو 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ وچی وچ، تم تو مجھے پکا مارنے کا ارادہ کر کے آئی ہو، مگر اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ڈیرک نے بولتے ہوئے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی جس میں وہ کالا
काला मादा भरा हुआ था। डेरिक ने जैसे ही वो मादा विच पर गिराना चाहा कि पीछे से एक दूसरी विच ने हाथ मारकर उसे गिरा दिया। नो नो बेबी, मेरी दोस्त के लिए ये मादा बड़ा बुरा है, दूसरी विच ने मादा गिराने के बाद डेरिक को दबोच कर कहा। डेरिक ने उसकी बात सुनकर झंझलाकर उसे पीछे से उसकी शर्ट के कॉलर से पकड़कर जमीन पर पटका और पूरी तेजी से जंगल से भागने लगा। वो जानता था कि वो अकेला इन दोनों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकेगा। वो बिजली की तेजी से भागता हुआ जंगल से निकलने लगा था कि अचानक जादू की मदद से विच उसके सामने आ गई, जिससे उसका जोरदार तसादम विच में हुआ और वो दोनों जमीन पर कलाबाजी खाते हुए गिरे। एक लोहे नुमा चीज जोर से डेरिक की टांग में लगी। डेरिक ने तकलीफ से अपने लब भींचकर यहाँ से निकलने का वो तरीका इस्तेमाल किया जो सिर्फ साल में एक बार ही इस्तेमाल कर सकते थे। शहराम ने अपनी बैंडेज करने के बाद मलिसा को देखा जो बेड से नीचे उतर रही थी। फिलहाल बैठी रहो, मुझे तुमसे बात करनी है, शहराम ने मलिसा से कहा, जो उसकी बात सुनकर अपनी जगह पर ही रुक गई थी। पहले तो मेरी बात का तुम जवाब नहीं दे रहे थे, तो तब से मैं पूछ रही हूँ। ठा अभी मलिसा कुछ और बोलती कि बाहर से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। शहराम की निगाह फौरन दरवाजे की जानिब गई। यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना मलिसा, जब तक मैं ना वापस आऊँ, यहीं बैठी रहो। शहराम तेज़ी से मलिसा से बोलता लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकल गया। शहराम बाहर आया तो डेरिक की टांग से खून निकलते देखकर उसे गड़बड़ का एहसास हुआ। अपने पीछे देखो शहराम, डेरिक ने शहराम से कहा तो शहराम ने फौरन पीछे मुड़कर विच को उसके गले से दबोचा जो उसे मारने आ रही थी, जबकि शहराम ने उसकी छड़ी को अपने दूसरे हाथ से ज़मीन पर फेंका था। डेरिक जो एक सेकंड से भी कम वक्त में यहाँ अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करके आया था कि उसके साथ ही विच भी यहाँ तक पहुँच गई थी। विच ने अपने नाखून लंबे करके शहराम को मारने शुरू करने की कोशिश की तो शहराम ने उसे गले से उठाकर जोर से ज़मीन पर पटका और उसकी गर्दन को जोर लगाकर तोड़ दिया। उसी वक्त मलिसा बाहर आई जब शहराम ने विच को मारा था। मलिसा आंखें फैलाए शहराम को देख रही थी, जो उस पर सिर्फ एक निगाह डालने के बाद अब विच को घसीटता हुआ बाहर लेकर जा रहा था। शहराम ने विच को अपने घर की पिछली तरफ फेंका और अंदर से पेट्रोल और माचिस लाया। उसने अच्छी तरह पेट्रोल विच पर फेंककर उसे जला दिया। मलिसा जो शहराम के पीछे ही बाहर आई थी, शहराम को ऐसा करते देखकर उसे शहराम से शदीद खौफ महसूस हुआ। शहराम ने पीछे मुड़कर मलिसा को देखा, जो बर्फ से उड़ी रंगत के साथ उसके करीब जाने पर पीछे कदम उठाने लग पड़ी थी। मलिसा ने शहराम को करीब आते देखा तो ना आओ देखा ना ताओ और पूरी तेज़ी से उससे दूर भागने लगी। उसे खुद से दूर जाते देखकर शहराम की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। शहराम ने एक सेकंड में उसके पास पहुंचकर उसे कमर से थामकर अपने साथ लगा लिया, जो उसके बाजुओं पर मुक्के मारते हुए आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी। मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। नैन कटोरों में आंसू सजाए वो कांपती आवाज़ में शहराम की तरफ अपना चेहरा मोड़कर बोली। शहराम ने झुककर उसकी आंखों को अपने होठों से छुआ। श्श बेबी, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर मैं उसे ना मारता तो वो मुझे और मेरे दोस्त और तुम्हें, हम सबको मार देती। शहराम ने मलिसा का रुख अपनी जानिब करके उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों से गिरते आंसू को अपने होठों से चुना। अब हम घर चलते हैं, वहाँ पर सुकून से बैठकर मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। शहराम ने बोलते हुए झुककर मलिसा को अपनी बाहों में उठाया, जिसने अपना चेहरा उसके सीने में छुपाकर अपनी बाहें उसके गले में डाल ली थी। शहराम मुस्कुराते हुए उसे उठाकर घर की तरफ ले गया था। डेरिक ने शहराम को विच को संभालते हुए देखा तो ज़मीन से उठकर वो खुद को घसीटकर अपने कमरे में ले गया, जहां उसने अपने ज़ख्म को साफ करके उस पर पट्टी की थी। अपने खून से भरे कपड़े उतार कर उसने अपने कपड़े बदले और कमरे से निकलकर हॉल में आ गया ताकि शहराम से बात कर सके। शहराम ने मलिसा को लाकर सोफे पर बिठाया और उसे अपने हिसार में लेकर अपना रुख डेरिक की तरफ किया, जो नज़र झुकाए बैठा था। डेरिक, मुझे वजाहत चाहिए इस सब की, शहराम ने सर्द आवाज़ में डेरिक से कहा। सॉरी शहराम, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। किंग ने मुझसे सारे मामले का पूछा था तो मैंने उन्हें खुद से कहानी बनाकर सुना दी। उन्होंने अंगूठी देखी तो पता चला कि वो ब्लैक विच की है, जो गोल्डन विच की माँ थी।
انہوں نے وہ انگوٹھی اپنے پاس رکھ کر بلیک وچ کو مارنے کا شاہی حکم جاری کر دیا تھا۔ ڈیرک نے رک کر ایک نظر شہرام کو دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ میں تمہیں جلد سے جلد یہ بات بتانا چاہتا تھا، مگر راستے میں مجھ پر ایک وچ نے اور ایک دوسری وچ نے حملہ کر دیا۔ پھر میں اپنی ساری طاقت استعمال کر کے یہاں تک پہنچا، مگر وہ وچ بھی میرے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ انہیں شاہی حکم کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، تبھی انہوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ ڈیرک نے ساری بات شہرام کو بتا کر اسے دیکھا، جو اپنی آنکھیں بند کر کے اور کھول کر اپنا غصہ قابو کر رہا تھا۔ اس نے صرف ایک نظر شہرام کے پہلو میں دبک کر بیٹھی ملیسا کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شہرام جو غصہ قابو کرنے کے چکر میں اپنی گرفت ملیسا پر مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ ملیسا کی دھیمی آواز میں اسے پکارنے پر اس نے اپنی گرفت اس پر ہلکی کر کے اس کی جانب دیکھا، جو ڈر سے ہولے ہولے کانپنے لگ پڑی تھی۔ کچھ نہیں ہوا بیبی، تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گا، شہرام نے ملیسا سے نرم آواز میں کہا تو وہ تھوڑا پرسکون ہوئی۔ کل تک اپنا یہ زخم ٹھیک کرو اور مجھے بلیک وچ کنگ کے ڈھونڈنے سے پہلے اپنے پاس چاہیے، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میرے غصے سے تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا، شہرام نے ڈیرک کی طرف اپنا رخ موڑے کہا۔ اس کی آواز میں سختی تو نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ڈیرک کو پتہ چل گیا کہ اس کام میں وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ ڈیرک شہرام کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے نکل گیا تاکہ جنگل میں جا کر کوئی شکار کر سکے اور اس کا خون پی سکے، جس سے اس کا زخم بھر جائے۔ مجھے اب سب کچھ بتاؤ، یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور یہ خون تم نے مجھے اپنا کیوں خون پلایا، اور میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ پہلے تم مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ اور اپنی فیملی کے بارے میں بھی بتاؤ، شہرام نے ملیسا کو بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ اسے ہچکچاتے ہوئے اپنے بارے میں بتانے لگ پڑی۔ مجھے اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بھی صاف یاد نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ میرے ڈیڈ بچپن میں ہی مر گئے تھے اور پھر موم نے ہی مجھے جاب کر کے پالا تھا، مگر ہم زیادہ دیر ایک جگہ نہیں رکتے تھے۔ موم ہمیشہ ایک جگہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ رہتی تھی، پھر 1 سال پہلے موم بھی مر گئی اور اس کے بعد میں یہاں رک گئی اور کہیں نہیں گئی۔ موم کی لاش پولیس کو ایک جگہ ملی تھی، ان پر چاقو سے حملہ کیا گیا تھا۔ وہ بتاتے ہوئے آخر میں شدت سے رو پڑی تھی۔ شہرام نے اسے زور سے خود نے بھیجا تھا، جو اب اس کی شرٹ کو اپنے آنسو سے تر کر رہی تھی۔ شہرام کو سمجھ آ گئی تھی کہ کسی چیز سے اس کی پرانی یادداشت کو ختم کیا گیا ہے۔ اب یہ پتہ چلانا تھا کہ اس کی یادداشت کیوں ختم کی گئی اور اس کی موم ایک جگہ پر کیوں نہیں رہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب ملیسا پرسکون ہوئی تو شہرام نے اسے خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ ملیسا، تم نے پہلے کبھی خون پیا ہے؟ شہرام نے اچانک ملیسا سے پوچھا۔ مجھے یاد نہیں، لیکن 2-3 بار میں جب اٹھتی تھی تو میرے گرد خون جمع ہوتا تھا اور میں بھی خون میں لت پت ہوتی تھی، ملیسا نے سی کرتے ہوئے بتایا۔ تم ایک ویمپائر ہو ملیسا، میری طرح، لیکن کسی چیز سے تمہیں روکا جا رہا ہے مکمل ویمپائر بننے سے، شہرام نے ملیسا کو بتایا، جو اس کی بات سن کر آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ ملیسا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ شہرام نے سنجیدگی سے ملیسا سے پوچھا، جس نے پہلے اپنی گردن نفی میں ہلائی، پھر یہ سوچ کر کہ وہ ویمپائر ہے اس نے زور سے چیخ ماری۔ آہ! شہرام نے آگے ہو کر اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں کر کے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ شہرام تھوڑی دیر بعد اس سے دور ہوا اور اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر اس پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگ پڑا۔ ملیسا نے اس کا سرد لمس محسوس کر کے اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا۔ شہرام نے اس کو چومنے کے بعد اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکا دیا۔ ابھی تم فی الحال آرام کرو ملیسا، میں کل تمہیں ساری باتیں بتاؤں گا، شہرام ملیسا سے دور ہو کر بولا۔ تم بھی ویمپائر ہو؟ ملیسا نے دھیمی آواز میں شہرام سے پوچھا۔ ہاں، میں بھی ایک ویمپائر ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں تمہارا خون پی جاؤں، جلدی سے اٹھ کر تم سامنے والے کمرے میں جا کر سو جاؤ، شہرام سنجیدگی سے بولا تو ملیسا آنکھیں پھیلا کر جلدی سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے سامنے والے کمرے میں گھس گئی۔ شہرام ملیسا کو بھاگتے دیکھ کر مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے کمرے سے اپنا موبائل لے کر اپنے کمرے میں ہی موجود کتابوں کی شیلف سے ایک کتاب دیکھ کر نکالی۔
وہ کافی پرانی کتاب لگ رہی تھی۔ یہ ساری کتابیں شہرام کو گولڈن وچ کے سامان سے ملی تھی۔ اس میں بہت سے نشانات کی معلومات کے ساتھ ساتھ بہت سے نسخے بھی موجود تھے۔ سب کو لگتا تھا کہ گولڈن وچ اسے پسند کرتی ہے، مگر در حقیقت وہ ڈیرک سے بہت محبت کرتی تھی، اور یہ بات صرف شہرام ہی جانتا تھا، جبکہ ڈیرک اس بات سے بے خبر ہی تھا، اور باقی سب لوگوں کی طرح وہ بھی سمجھتا تھا کہ گولڈن وچ شہرام کو پسند کرتی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔